ماحول تیرگی میں جو تنویر بن گئی، اتنی فنا ہوئی وہ محبت میں بھائی کی، زینب بقائے مقصد شبیر بن گئی، دین خدا کے واسطے سورہ فاتحہ۔ جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر، اسیر و مستر و بیتاب و نوحہ گر، وہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی، اجاڑ ماریے میں ہو گیا چمن، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن، ہوا شہید ہر ایک شیر سب شکن، پڑا ہے بھائی بیامہ میں بے کفن، پڑا ہے بھائی بیامہ میں بے کفن، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ، ہمارے پیاروں کے مہماں بلا کے مارا، علی کا لال خنجر سے سر اتارا، ہر ایک شہید جفا تشنہ لب سدارا، ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا، ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا، چمن میں فاطمہ کے آ گئی خضاب، نشان مرتضی کا مٹا نشان، نشان مرتضی کا مٹا نشان، ہماری تھی جو بذات اجڑ گئی، بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی، ہماری جیس کی صورت بگڑ گئی، ہر ایک تازہ اور تازہ مصیبت میں پڑ گئی، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی، بندے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتے، حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں، سوار اونٹوں پہ اور ردا نہیں، سر پر چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام، گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں، یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں، یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں، جو چادریں بھی کوئی رہ
چھین لیتا یہ بین کرتی تھی اشتر پہ زینب دلگیر قریب اونٹ کے لایا لعین سے پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئے پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسے تدبیر پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تمہارے مرنے سے ایذا اٹھاتی ہے زینب کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب کے سامنے سر ننگے جاتی ہے سکینہ بولی کہ اماں بتاؤ میں قربان یہ کس کے سر سے پھوپھی بات کرتی ہے پکارا شاہ کے سر تم کو باخدا بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا میری جان بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا میری خبر نہیں تمہیں کس بھوکے پیاسے کا سر ہے لہو میں غرق نبی کے نواسے کا لہو میں غرق نبی کے نواسے کا سکینہ بالی نے تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا ہو میری تقصیر اے میرے بابا کہ مجھ سے ستم زدہ نے تھا نہ تم کو پہچانا ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھا ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھا تماچے شمر کے کھائے ہیں بارہا میں نے رسن سے ظلم کی بندوا دیا گلا رسن سے ظلم کی بندوا دیا گلا پھر آئی سر سے ندا جو ستم ہوا تجھے میری لاڈلی نیزے سے دیکھتا لیے دے شمر نے کانوں سے جب تیرے تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح نے تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح نے پروان عشقہ نہ تجھ کو قرار آتا تھا سینہ پہ مجھ کو بھی غش بار بار آتا سینہ پہ غش کو بھی غش بار بار آتا جب آئی شام کی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات. حضرات سے گزارش ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کی ارواح کو صالح ثواب فرما دیں. مشتاق حسین جعفری صاحب، تسلیم حسین جعفری، سلامت حسین، سلیم حسین، حسن آرا بیگم، شہناز فاطمہ جعفری، ان کی ارواح کو صالح ثواب فرما دیں. بسم اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد تسلیم حسین، حسن آرا، شہناز فاطمہ، مشتاق حسین صلی اللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا اس کو جہاں تھا وہاں کر دیں. پہلے چل نہیں رہا تھا اس لیے آواز پتہ نہیں. بس ایک اور صلوات پڑھ لیں. حضرات گرامی مرتبت، بزرگان ملت، آپ حضرات مسلسل وقت کی پابندی کے ساتھ فرش اعضاء پہ تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً اس کا اجر سوا مادر حسنین علیہم الصلاۃ والسلام کائنات میں کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. انا قال، دوبارہ فرمائیں، انا حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم. رسول نے فرمایا کہ جیسے انسان کی بدن میں رگوں میں لہو دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں حسین کی محبت دوڑتی ہے. سلسلے گفتگو ذہن علی میں محفوظ ہوگا. ارشاد رب العزت کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ مسلسل اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں معروضات کو عرض کر رہا ہوں، اور وہ معیار اور وہ کرائٹیریا جو امام اور امامت کے لیے اللہ رب العزت نے معین کیا ہے اس کو بیان کرنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے. ہم ہر کس و ناکس کو امام تسلیم نہیں کرتے، ہم ایسے ویسے کو امام نہیں مانتے. دیکھیے ہمارا معیار ہے، اور جو لوگ معیاری ہوتے ہیں وہ معیار کے مطابق تسلیم کرتے ہیں. رہی بات کسی کے ناراض ہونے کی تو اب اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. آپ امام و خلیفہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس اللہ کو بھی اللہ نہیں مانتے جو سونے کے تخت پر بیٹھا ہے. دیکھ رہے ہیں، ہم اسے بھی نہیں مانتے. ہمارے یہاں ایک معیار ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو لم یلد ولم یولد ہے. تو آپ محسوس کریے، تو جس قوم کا معیار اتنا بلند ہو وہ قوم ہر کسی کو اپنا امام مان لے گی.
ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. تو وہ معیار جو قرآن نے بتائے اور جو رسول اللہ نے بیان کیے، ہم اسی معیار پہ پرکھتے ہیں. اسی معیار پہ اگر وہ اس معیار پہ کھرا اترتا ہے تب ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اور ہم دنیا کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ رسول کا رشتہ دار ہے، اور کسی کا انکار بھی اس لیے نہیں کرتے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ رشتہ معیار ہے، نہ عزیز، نہ قرابت، نہ ریلیشن، نہ تعلقات، نہ رابطہ. صرف معیار ہے تو وہ قاعدہ، وہ اصول جو اللہ نے بیان کیا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق امامت اصول دین میں ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں اصول دین کہتے ہی اسے ہیں جو ادھر سے ادھر آئے. اصول دین کہتے ہی اسے ہیں جو ادھر سے ادھر آئے. تو جو ادھر سے ادھر آئے تو ہمارا کام ہے قبول کرنا، ہمارا کام ہے ایکسیپٹ کرنا. یہی وجہ ہے 14 صدیاں بیت گئیں، امام نہ گھٹ کے 11 ہوئے نہ بڑھ کے 13 ہوئے. نہ گھٹے نہ اچھا، نہ ہم گھٹا سکتے ہیں نہ ہم بڑھا سکتے ہیں. تو جب ہم گھٹا بڑھا نہیں سکتے تو آپ کے بنائے ہوئے کو ہم کیسے مانیں؟ یہ ممکن ہی نہیں. یہ تو خام خواہ کی ڈیبیٹ ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو فہرست معین ہے 12 کی، 12 ہے، اور وہ 12 دیکھیں آپ، کمال ہے. مومنوں کے بھئی مومن کے امام 12 ہیں، تو جو مومنوں کا امیر ہے اسے امیر المومنین کہتے ہیں. امیر المومنین میں حرف بھی 12 ہیں. لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں. اللہ نے مہینے بھی 12 رکھے. جناب موسیٰ کے نقیب بھی 12 ہیں. تو یہ 12 کی عدد بھی بڑی فیمس ہے، اور رسول نے بتایا بھی ہے کہ یہ 12 ہیں. اور وہ جو 12 امام ہوں گے وہ عالم ہوں گے، وہ جو امام ہوں گے وہ عادل ہوں گے، اور وہ امام وہ ہوں گے جہاں خواہشات کی حکومت نہیں ہوگی. امام وہ ہوگا جو دنیا کی محبت کا اسیر نہ ہو، جو دنیا کا شیدا نہ ہو. امام وہ ہوگا جو صادق ہو. غور کریے گا، میں ایک ایک جملہ ایک ایک مجلس سے لے رہا ہوں، اور میں یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ حفظ ہے یا سننے کے بعد بھول گئے. دیکھیے یہ سب خلاصے کر رہا ہوں میں. امام وہ ہوگا جو صادق ہو، نہیں، امام وہ ہوگا جو صدیق ہو، ہے نا، جو کہے وہ ہو جائے. اگر دیکھنا ہے کہے وہ ہو جائے. تو آپ کو یاد ہے تصویر تھی شیر کی، تصویر تھی، لیکن صدیق امام نے ارادہ کیا تو مجسم ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو ارادہ کرے ہو جائے. زندہ آیا تھا، وہ جو آرٹیفیشل مصنوعی جنازہ، آرٹیفیشل ڈیڈ باڈی، مردہ نہیں تھا، مردے کے شبیہ وہ بنا کے لائے تھے امام برحق کا امتحان لینے. یہی تو تھا، چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں انہیں پتا ہے یا نہیں پتا ہے. شبیہ بنا کے لائے تھے. لفظ میں کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. شبیہ بنا کے لائے تھے مردے کی، تو شبیہ تو آپ نے بھی بنائی نا.
فرق اتنا ہے کہ آپ نے بنائی ہے مکاری میں، ریاکاری میں، دھوکہ دینے کے لیے لے کے آئے علی پڑھائیے، نماز پڑھائیے۔ اب نماز کسے پڑھنا ہے؟ وہاں تو نیت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کو علم ہے یا نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ وارث کون ہے؟ بھائی جنازہ پڑھانے کے لیے ہر مولانا کے اوپر شرط یہ ہے کہ ولی کی اجازت لے۔ مولا نے کہا کہ کون ہے وارث؟ تو ایک خاتون کو لائے تھے، ایک خاتون کو لائے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مردوں کی ہمت تو ہوتی نہیں مولا کے سامنے آنے کی۔ آدمی نے کہا یہ وارث ہے، میں پڑھاؤں نماز؟ کیا پڑھائیے؟ اب ادھر علی کھڑے ہوئے اور جو پیچھے صف لگی تھی وہ ایک دوسرے کو کہنے لگی آج پتہ چلا کتنے بڑے یہ عالم ہیں، آج علم ہوا۔ اور جب ہو گئی نماز تو دو چار صاحب آستین چڑھا کے آگے آئے، کہا یا علی بڑے دعوے کرتے تھے، زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہوں، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ کو تو یہی نہیں خبر ہے؟ مولا نے کہا جملہ ایک ہی ہے، مولا نے کہا اگر زندہ ہے تو لے کے چلے جاؤ۔ نہیں آپ نے بہت آسانی سے سن لیا ہے، اب میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ کانفیڈنس، میرے مولا نے چادر ہٹا کے نہیں دیکھا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، مولا نے چادر ہٹا کر نبض نہیں پکڑی، کہا علی تمہیں پتا زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے تو لے کر، مولا آپ چیک تو کر لیں، مولا آپ چیک کر لیں کہیں بچہ زندہ ہی رہ گیا ہو۔ مسکرا کے کہا میں ہوں صدیق اکبر، اور صدیق ہوتا ہی وہ ہے اگر موت کا ارادہ کر لے تو زندگی موت میں بدل جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ صدیق جو ارادہ کرے وہ ہو جائے۔ آپ متوجہ ہے نا؟ تو دیکھیے اب یہ تو کل والی بات سے میں نے ربط دینے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے۔ تو امام کون ہے؟ امام اللہ بنائے گا، اور جب اللہ بنائے گا تو اللہ جاہل کو امام نہیں بنائے گا، اللہ کا بنایا ہوا عالم ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا صادق ہوگا، اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کسی شخص نے ہمارے چوتھے امام زین العابدین چوتھے امام سے مدینے میں پوچھا مولا اے فرزند رسول، آقا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی امامت کی کوئی دلیل قرآن میں ہے؟ امام سے پوچھ رہا ہے کہ آقا آپ کی امام میں برحق ہونے کی دلیل قرآن میں ہے؟ امام نے اس سے کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تو نے قرآن؟ کہتا ہاں فرزند میں نے قرآن پڑھا۔ امام نے فرمایا کیا تو نے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے؟ انا انزلنا، کیا تو نے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سامع ہوگا جسے انا انزلنا نہ یاد ہو، عام سورہ ہے نا۔ کیا تو نے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے؟ کہتا ہاں مولا میں تو تلاوت کرتا ہوں سورہ قدر کی۔ امام نے فرمایا اسی سورہ قدر میں تو ہماری امامت ولایت لکھی ہے، اسی سورہ قدر میں تو ہماری امامت بھی ہے، ولایت کا بھی ذکر ہے۔ کہا مولا میں سمجھ نہیں پایا۔ اور کریے گا، دیکھیے جب دنیا کے کسی اسکالر کی لکھی ہوئی کتاب بنا ٹیچر کے نہ سمجھ میں آئے، ہے نا؟ کہا مولا میں سمجھ نہیں پایا۔ آقا نے فرمایا پڑھو سورہ قدر، اس نے پڑھنا
شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. امام نے کہا جب وہاں پہنچا تنزل الملائکۃ والروح، امام نے کہا ٹھہرو، رک گیا. امام نے اس سے پوچھا کہ ملائکہ اس کا مطلب کیا ہے، ملائکہ نازل ہو چکے؟ کہا نہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں. یہ جو امام نے دلیل دی ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے، امام نے فرمایا ملائکہ کب نازل ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مولا شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں. امام نے فرمایا شب قدر آنی ختم ہو گئی یا قیامت تک آئے گی؟ شب قدر آنی ختم ہو گئی قیامت تک آئی. کہا مولا ہر سال اللہ کا مہینہ آئے گا، ہر سال رمضان آئے گا، اور ہر سال شب قدر، اور جب جب شب قدر آئے گی تب تک ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. تو امام نے فرمایا رسول کے بعد یہ ملائکہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ بعد رسول یہ ملائکہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ؟ کہا مولا قیامت تک آئیں گے. امام نے فرمایا بعد رسول جس پر فرشتے امر لے کر آئے وہی تو صاحب امر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام نے جو دلیل دی کہا یہ ملائکہ جہاں آتے ہیں وہ صاحب امر ہے. شب قدر میں امور لے کر آتے ہیں نا، تو کہاں پر آئیں گے؟ کہا صاحب امر، اور جو صاحب امر ہے وہی معصوم ہے، جو معصوم ہے وہی زمانے کا امام ہے، وہی زمانے کا امام. شب قدر، تو یہ شب قدر کیا ہے؟ کہا شب قدر کا اگر دیکھنا ہے تو پھر دیکھو ماہ مبارک رمضان میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کو اللہ نے دو طریقے سے نازل کیا. قبلہ آئیے ادھر آ جائیے، ایک صلوات پڑھنے آئیے مولانا. قرآن دیکھیے دو نزول، قرآن آنے کے دو، ایک قرآن دیکھیے ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. پورا قرآن لوح محفوظ پہ آ گیا، یہ انزال ہے. 23 سالوں میں رسول کے پاس آیا، یہ تنزیل ہے. رسول کے پاس پورا قرآن ایک دن میں نہیں آیا نا بھائی. رسول اللہ مختلف جگہوں پر ہیں، آیتیں آ رہی ہیں، وہ سمجھ گئے آپ. لیکن یہ جو شب قدر ہے یہ کون سی؟ کہا جب پورا قرآن لوح محفوظ پر. اس کا زور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیں، دیکھا ہوگا آپ نے. اور اتنا زور ہے، اتنا زور ہے کہ کسی نے کہا 21ویں شب، کسی نے کہا 23ویں شب، کسی نے کہا 25ویں شب، کسی نے کہا 27ویں شب. میں نے کہا یہ رات ڈھونڈ رہے ہو؟ عالم اسلام مل کر رات ڈھونڈ رہا ہے. جتنے سورس آف نالج ہیں ہر مکتب فکر کے پاس، وہ سب مل کر نائٹ تلاش کر رہے ہیں، رات ڈھونڈ رہے ہیں. ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی اس میں ڈھونڈنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں. کہا بھیا یہ رات کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مولانا ہے، مجلس آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے. اسی رات میں قرآن نازل ہوا.
تو میں نے کہا قرآن نازل ہوا کب؟ کہا لیل میں، لیلۃ القدر۔ تو میں نے کہا جس قرآن میں لیل ہے اسی قرآن میں یوم بھی ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو اور یوم کہتے ہیں، بولیے، دن کو۔ لیل یعنی نائٹ، یوم یعنی دن، ڈے اور نائٹ والا معاملہ ہے۔ رات سب ڈھونڈ رہے ہیں، تو جب رات قرآن کا ہے تو آپ ڈھونڈے، ہم بھی ڈھونڈے، تو دن بھی تو ڈھونڈو۔ الیوم اکملت لکم، سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم۔ میں عالم اسلام کے ہر مکتب فکر کے عالم سے، حافظ سے دست ادب جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر رات ڈھونڈ رہے ہو تو دن بھی ڈھونڈو، اس لیے رات بھی قرآن میں ہے، دن بھی۔ کہنے لگے دیکھیے بقی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دن ڈھونڈیں گے، ہم یہ نہیں کہتے 18 ذی الحجہ، ہم یہ بھی نہیں کہتے بھائی ہماری، لیکن 365 دنوں میں سے کوئی دن تو ہوگا۔ دیکھیں ہم اوپن مائنڈ لوگ ہیں، ہم تو کوئی ضدی مزاج کے تو لوگ ہیں نہیں، ہم یہ نہیں کہتے 18 ہے غدیر کی، آپ بتائیے 365 دنوں میں سے کوئی دن تو ہوگا، آپ فیصلہ کریں، ہم وہی مانے لیتے ہیں۔ لیکن آپ دن تو ڈھونڈیے، دن تلاش کریے۔ دیکھیے آپ پڑھ رہے ہیں مجلس، آپ سمجھتے نہیں ہیں ہماری مجبوری، کیا مجبوری ہے؟ کہا دیکھیے اگر دن ڈھونڈیں گے دن تو مل جائے گا، اگر ڈھونڈیں گے تو دن تو مل جائے گا۔ جب رات مل گئی، اب اس میں 2-3 روایتیں، رات مل گئی تو دن ڈھونڈیں گے تو دن مل جائے گا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، اپریشیٹ کریں گے ہم، ماشاءاللہ آپ نے تحقیق کی، جستجو کی، اسٹڈی کی، مطالعہ کیا۔ کہا نہیں، آپ تعریفیں ہماری کر رہے ہیں، دن ملے گا، لیکن مصیبت دن ملنے سے بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے محنت کی، آپ کو دن مل گیا، اب آپ کی کیا مصیبت بڑھے گی؟ کہا جب دن ملے گی تو میدان ملے گا، دن ملے گی تو میدان ملے گا۔ میں نے کہا تو آپ تو تحقیق کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ کہا یہیں سے تو پریشانی اور بڑھی، جب میدان ملا تو 1.25 لاکھ کا مجمع ملا۔ مصیبت تو جب آئی کہ کجاوے کا ممبر ہے، ممبر پہ نبی ہے، نبی کے ہاتھوں پہ علی۔ دیکھیے اب ذرا غور کریے گا، رات میں کیا نازل ہوا؟ قرآن، بولیے قرآن۔ دن میں کیا مکمل ہوا؟ دین، الیوم اکملت لکم۔ ہم نے آج کے دن دین کو کمپلیٹ کیا، نعمتوں کو تمام کیا، اللہ دین اسلام سے راضی ہوا۔ آج کے دن، وہ دن آپ کے سمجھ میں آ گیا نا، جس دن علی کی ولایت و امامت کا، اس دن کیا کیا ہوا؟ دین کامل ہوا، ایک کام، نعمتیں تمام ہوئی، بولیے دوسرا کام، اللہ دین اسلام سے، تیسرا کام سمجھنا آپ کا کام ہے، جب تک علی کی امامت کا اعلان نہ ہو اسلام رضی اللہ نہیں ہوتا۔ راضی کب ہوا؟ اچھا، یہ تینوں پازیٹو کام ہے، اچھا کام ہے نا۔ جس دن دین مکمل ہوا، اعلان ہوا، دین مکمل، نعمتیں تمام، اللہ دین اسلام سے، یہ مثبت کام ہوئے ہیں نا۔
پازیٹو کام ہوئے. ایک کام اور ہوا اور وہیں اللہ نے اسی آیت میں رکھا, الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کفر مایوس ہو گیا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں اللہ نے بھی فاصلہ نہیں رکھا. جہاں یہ نعمت تمام دین اسلام سے اللہ راضی, وہیں اللہ نے کیا کہا, آج کے دن کفر. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب میں کیسے کہوں, کیسے سمجھاؤں؟ اعلان ایک ہے, ریئیکشن دین مکمل ہو رہا ہے اور کفر, یہ کفر کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے, کفر کو آپ کمزور نہ لیجئے, اتنا مضبوط ہے. نبی پہ نبی آتے رہے, کفر ڈٹا رہا. جناب نوح نے سیلاب مگا لیا, مایوس نہ ہوا. نبی پہ نبی آئے, کفر مایوس. رسول اللہ بھی آ گئے, مایوس نہیں ہوا. جا رہے ہیں, مایوس نہیں ہوا. تو آخر یہ غدیر میں کیوں مایوس ہوا؟ یہ غدیر میں کیوں مایوس ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر یہ دیکھ رہا تھا کہ نبی پہ نبی آتے رہیں گے, نبوت ختم ہو جائے گی, لیکن جب غدیر میں امامت کا اعلان ہوا, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب یہ امامت جائے گی قیامت تک, امامت جائے گی, اب چانس نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کہا دیکھیے صاحب, وہ رات جو ہے جانے نہ پائے, رات سب لگے ہیں اس رات کی, جانے نہ پائے یہ رات. میں نے کہا اس رات میں کیا ہے؟ کہا قرآن مکمل ہوا. آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, اتنی دیر سے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. قرآن آیا ہے اس رات میں, اور پھر 27 سے چاند نکالنے کے لگے. 28 کا نہیں, 29 کا ہوگا, 30 کا ہوگا. یہ کمیٹی وہاں, یہ وہ, اگلے سال, پچھلے سال ہے سب نکالتے ہیں. ہم بھی بچے تھوڑی ہیں نا, روزہ ہو یا نہ ہو, چاند تو چاند دیکھیں گے, چاند دیکھیں گے, چاند دیکھیں گے تو اچھی بات ہے, چاند دیکھو, چاند دیکھو. تو پھر کا 3 دن انتظار کریں گے, 2 دن کریں گے انتظار. اللہ نے لکھ دیا ہے مقدر میں انتظار, مقدر میں تو انتظار لکھ دیا. تم دنیا کے چاند کا انتظار کرتے ہو, ہم فاطمہ کے چاند. بھئی انتظار تو کر رہے ہو نا. اچھا 27, اور اس کے بعد دیکھیے آپ ذرا غور کریے گا, عید ہے نا, خوشی, مبارک ہو, مبارک ہو, جشن, نیا لباس, یہ وہ. میں کہتا ہوں کہ یہ عید کیا ہے؟ یہ عید کیا ہے بھائی؟ کیا عید؟ اب یہ بھی بتانا پڑے گا. عید میں ہم جشن منائیں گے, خوشی منائیں گے. ہمیں کس بات کی بھائی؟ کہا ہم نے 30 روزے مکمل کیے, ہم نے 30 روزے کمپلیٹ کیے. اب آپ دیکھیں, جملہ بہت دھیرے سے کہوں گا, بڑا زوردار جملہ ہے. اگر 30 روزے مکمل ہو, اس دن عید منائی جائے جس دن پورا اسلام مکمل ہو. اس سے بڑی عید کیا ہوگی؟ متوجہ ہیں؟ اب امام نے فرمایا کہ شب قدر آتی رہے گی, ہماری امامت کا اعلان. جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں
وہی معصوم ہے اور وہی امام ہے. کل کی آیت ذہن میں ہے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ سچا کوئی اور نہیں, وہ زمانے کا امام ہے, وہی زمانے کا امام ہے. پھر اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرو, بناؤ نہیں, ہے نا. تو تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جس کا وجود ہو, جس کا وجود, اور وہ وجود کسی ایسا وجود ہو جس کے تلاش کا حکم قرآن دے رہا ہے, تو وہی زمانے کا امام ہے, وہی زمانے کا امام ہے. شیخ سلیمان حنفی قندوزی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ینابع المودہ میں یہ لکھتے ہیں, اہل سنت کے عالم ہیں, لیکن دیکھیے جب انسان ضدی ہو جاتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا. انسان کو ہر وقت حق قبول کرنے کے لیے بیدار رہنا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ تشریف فرمائے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص مسجد میں آیا, آ کے رسول کو سلام کیا, رسول اللہ نے جواب سلام دیا. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ پریشانی میں ہوں, مصیبت میں ہوں, مشکل ہے. رسول نے ہاتھ اٹھایا, اللہم ارحم فلاں بحق علی ابن ابی طالب. سن لیا آپ نے, آپ سن کے خوش ہوئے, لیکن وہاں جو مجمع تھا نا اس کا چہرہ بگڑ گیا. وہی کل والی روایت, اللہ کا ذکر کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا جبکہ دشمن بھی رہتا ہے. رسول اللہ آپ کا ذکر کرتے ہیں آپ کا دشمن رہتا ہے, لیکن جب جیسے ہی علی کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ نے کہا اللہم ارحم. لکھنے والے سلیمان حنفی قندوزی, کتاب ینابع المودہ, اللہم ارحم فلاں, اس کا نام لیا بحق. اچھا ہو گیا, برداشت کیا بھائی, برداشت کیا, چلا گیا, مشکل دور ہوئی. پھر کوئی آیا, مجمع سے میں بیٹھا ہوا, یا رسول اللہ پریشانی میں ہوں, سرکار دعا فرمائے. رسول نے فرمایا اللہم, ایک صلوات پڑھنے محمد, آئی اللہ اکبر, یا رسول اللہ فرمائے اللہم صلی علی محمد یا رسول اللہ. اچھا دیکھیے, اتنا تو شعور ہے کہ اگر مصیبت ہے تو رسول کے پاس آنا ہے, پریشانی ہے تو رسول کے پاس آنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ رسول دعا مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں, اللہم ارحم فلاں بحق علی, اللہم ارحم فلاں بحق علی. جو تیسرا چوتھا ہے دعا یہی ہے. تو آپس میں ایک دوسروں نے کہا کہ نہ جانے کیا بات ہے, پریشانی کسی کے پاس ہو, وسیلہ علی کو بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا گھبراؤ مت, اس دن کا انتظار کرو جس دن علی مصیبت میں ہو, تو یا وسیلہ ہم بنیں گے یا آپ بنیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, یا آپ یا ہم. اچھا وہ دن آ گیا 3-4 سال کے بعد, مولا آئے, سلام کیا, رسول نے جواب دیا یا علی خیریت, کیا یا رسول اللہ آج مصیبت میں ہوں, پریشانی ہے. اب ایک دوسرے کو دیکھا, مسکرائے, کہا یہ تمہاری باری ہے یا ہماری باری ہے. لیکن رسول نے کہا اللہم ارحم علی بحق علی. کہا یا رسول اللہ جب
اور لوگ پریشان ہو تب بھی علی وسیلہ، علی مصیبت میں ہو تب بھی علی وسیلہ. فرمایا اگر مصیبت میں میں بھی آؤں گا تو بلاؤں گا علی کو. اور ناد علی کہہ کے بتایا. اچھا یہ رسول اللہ کر کیوں رہے ہیں؟ رسول اللہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ میسج پہنچ جائے کہ تم اور ہو، علی اور ہے. اور یہ امام بخاری نے بھی لکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر، اور جو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مکھیاں ہیں جو اوروں کی پلیٹ پہ بھی بیٹھ رہی ہیں، جسموں پہ بھی بیٹھ رہی ہیں، لیکن کوئی ایک مکھی نہ رسول کے پلیٹ میں ہے نہ رسول کے. کچھ دیر دیکھتے رہے، بڑی حیرت ہوئی. کہا یا رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، مکھیاں ہمارے پاس ہی آ رہی ہیں، آپ کے اوپر کوئی مکھی نہیں جا رہی ہے. تو رسول نے فرمایا ان مکھیوں کو بھی معلوم ہے تم اور ہو میں اور ہوں. تمہاری ذات اور ہے میں اور ہوں. اب رہی بات یہ کہ آل کون ہے اور اصحاب کون ہے. محترم تو دونوں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن برابر نہیں ہے. برابر اس لیے نہیں ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے بتا دیا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ کہا جو مجھے سلام کرنے آئے انہیں اصحاب کہتے ہیں، جس دروازے پہ میں سلام کرنے جاؤں. یہ فرق ہے. جب رسول آتے ہیں تو صحابہ تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. جب رسول آتے ہیں تو صحابہ تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اسی مدینے میں ایک بیوی ہے، جب وہ آتی ہے تو رسول تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. بتانا یہ تھا تم اور ہو، فاطمہ اور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور یہ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے جو آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو. یہ خود انہوں نے فرمایا. جناب احمد ابن حنبل امام، انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد گرامی آپ مجھے فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کے نام بتا دیں. احمد ابن حنبل، جناب احمد حنبل، آپ ہمیں اس اعتبار سے بتائیں کہ کون کون صحابہ فضیلت کے اعتبار سے. انہوں نے کہا لکھو. قلم لے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے لکھو فلاں. لکھا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا نام لکھاتے رہے. 19 نام انہوں نے بتائے، انہوں نے لکھے. علی کا نام نہیں آیا. یہ کہنے لگے والد گرامی ایسی بھی کیا علی سے دشمنی ہے کہ 19 تک آ گئے، آپ نے علی کا نام نہیں لکھا بتایا. کہنے لگے بیٹا تو نے صحابہ کیا پوچھا ہے، علی صحابہ نہیں، علی نفس رسول ہے، اہل بیت میں ہے. اللہم صلی اللہ. یہ فرق ہے.
یہ فرق ہے. اور میرے عزیزوں، کائنات میں رسول سے عظیم کوئی نہیں. ساری عزتوں کا مرکز و محور ہے ذات رسول. نبیوں کا نبی ہمارے نبی، رسولوں کے رسول. اور یہ وہ رسول ہے جس کا نام اللہ نے کم لیا ہے، لقب زیادہ ذکر کیا. دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی بشیر، کبھی نذیر، کبھی زینت الدارین، کبھی سراج منیرہ، کبھی شاہد مبشر و نذیرہ. جتنی بھی عزتیں ہیں سب رسول کے صدقے میں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بالکل ہمارا یہ عقیدہ بالکل کلیئر عقیدہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو رسول کا وفادار ہے. اچھا بتائیے، رسول کے ایک چچا ہیں ابو لہب، نام سنا ہے آپ نے؟ قرآن میں 111 نمبر کا سورہ ہے، آخری پارے میں سورہ لہب، 5 آیتیں ہیں، چھوٹا سا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ کون ہے؟ رسول کا، بولیے. چچا مولانا صاحب نہیں بناتے، چچا سارے دنیا کے مولانا جمع ہو جائیں، چاہے سیغہ پڑھ کے ہم کسی کو چچا بنا دیں. میاں بیوی بناتے ہیں بھائی، اور پھر اس سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. چچا بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ ہے. چچا کون بناتا ہے؟ آپ مانے یا نہ مانے، جو آپ کا چچا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چچا کو طلاق نہیں ہوتی. اب بھی آپ نہ جانے کس موڈ میں بیٹھے ہیں. یہ کس نے بنایا ہے؟ 2 رشتے ہیں نا. جو رشتے اللہ بناتا ہے اس کو طلاق. اسے جب تم نے بنایا ہی نہیں تو تم طلاق کے جیسے دو گے. چچا ہے کون؟ قرآن کا لہجہ دیکھیں آپ رسول کے چچا کے لیے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدا، دال کے بعد الف تثنیہ قبلہ. تبت یدا، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اچھا کیوں ٹوٹ جائیں؟ تب ہلاک ہو جائے، اور اس کے کام نہ اس کا مال آئے نہ اولاد آئے. سیصلی نارن، ان قریب و جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سپرد ہوگا. اکیلا نہیں ہوگا، عورت بھی اس کے. دیکھ رہا، جہاں ابو لہب وہاں عورت. بعض نے کہا کہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، عورت نے آ کے میرا جیسے. مسئلہ یہ نہیں ہے. چچا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ. پورے قرآن میں 114 سورے ہیں، بہت توجہ سنیے گا. 100. کیا اکیلا ابو لہب کافر ہے مکے میں؟ کیا اکیلا ابو لہب کافر ہے؟ موسٹ وانٹیڈ، VIP، بڑے بڑے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ابو لہب سے بڑے بڑے کافر ہیں. اللہ نے کسی اور کافر کے نام کا کوئی سورہ نہیں رکھا. نہیں، آپ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہے. میں کہنا ہی چاہتا ہوں میرے مالک، جب اسی مکے میں بڑے بڑے موجود ہیں کافر، تو ان کے نام کا سورہ رکھ. یہ تو تیرے حبیب کا چچا ہے. آواز آئی اسی لیے تو سورہ رکھا کہ یہ رشتہ دار ہے. کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ نبی کا چچا ہے بچ جائے گا. کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ نبی کا چچا ہے بچ جائے گا. بلکہ سورہ رکھا، اسپیشل سورہ رکھا، اور یہ کہا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اچھا، مفسرین نے جب اس کی تفسیر لکھی اس آیتوں کی تو ڈبیٹ کی قبلہ کہ بالخصوص مقبول احمد صاحب نے اپنے ضمیمے میں جو لکھا، کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھ کیوں؟ کچھ اور اعلان ہو سکتا تھا، ہلاک ہو جائے، زمین شک ہو، ختم ہو جائے. یہ دونوں ہاتھ ہی کیوں؟ تو انہوں نے لکھا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول جب ابتدا میں خانہ کعبہ کے پاس
کار تبلیغ فرماتے تھے، دعوت حق دیتے تھے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف لے کر آتے تھے، تو ابو لہب کرتا یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے رسول کی طرف پتھر پھینکتا تھا۔ جملہ سنیے گا کہ چونکہ دشمنی رسالت میں دونوں ہاتھ شامل تھے، دشمنی رسالت میں دونوں ہاتھ شامل تھے، اس لیے اللہ نے کہا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے عزیزو بیدار ہو کے جملہ سنیے گا، اگر رسول کا چچا دشمن ہو، دشمنی میں دونوں ہاتھ کو شامل کرے تو اللہ دونوں ہاتھ کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی چچا رسول کا محب ہو، محبت کرنے والا ہو، رسول کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے، اے میرے پروردگار، دشمن چچا دونوں ہاتھوں کو توڑ رہا ہے، تو جو ابو طالب تیرے حبیب کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے، اسے انعام کیا دے گا؟ آواز آئی اپنے حبیب سے غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ بلند۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، دین رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں چلے گا، کیریکٹر کی بنیاد پہ چلے گا، کردار کی بنیاد پہ چلے گا۔ سمجھیے گا، ذرا غور کریے گا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اور وہ آپ اور ہماری طرح بہت بزی رہنے، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کام کچھ نہیں ہے لیکن وقت نہیں ہے، ہوتے ہیں نا، کام کچھ نہیں ہے لیکن بس ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں تھا، دیہات کا تھا، بدو شہر سے دور رہتا تھا۔ آیا مسجد نبوی میں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے یا رسول اللہ میں روز تو شہر میں آ نہیں پاؤں گا، دور رہتا ہوں، وقت میرے پاس اتنا ہے نہیں، آپ مجھے جلدی سے پورا اسلام سمجھا دیں، جلدی سے 1-2 منٹ میں پورا۔ اچھا رسول اللہ ہیں، مولانا یا مولوی یا تو ہے نا، ہم تو کہہ دیں گے بھیا 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ دامن وقت میں کیا ہم ہی کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں پوری زندگی وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کتنا وقت کم تھا، اب آگے کہتے ہیں رسول اللہ جلدی سے مجھے پورا اسلام بتائیے، تو رسول اللہ کہیں گے بھائی نہیں میں نہیں بتا سکتا، ممکن نہیں ہے، یہ شان رسالت کے خلاف ہے کہ یہ کہے کہ نہیں بتا سکتا۔ سب بیٹھے، اچھا جو بیٹھے ہوئے تھے رسول کے پاس وہ حیران ہو گئے کہ یہ ابھی ابھی آیا ہے اور جلدی سے پورا اسلام سمجھ رہا ہے، یہاں زندگی گزر رہی ہے آدھا بھی نہیں سمجھے، یہ ابھی آیا پورا اسلام اتنی جلدی سمجھے گا؟ اب یہ سوچ رہے، رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پورا اسلام سمجھانے کے لیے جو رسول نے آیت پڑھی ہے وہ آپ سن لیجئے، اور اگر یہ آیت پہنچ گئی آپ تک تو سمجھیے پوری مجلس پہنچ گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو پورا اسلام سمجھا تھا، آپ 1 گھنٹے کی مجلس ہی پوری پہنچا لیں۔ یا رسول اللہ بتائیے، پورا اسلام سمجھائیے۔ رسول اللہ نے سورہ مبارکہ زلزلال کی، یہ 99 نمبر کا سورہ ہے قرآن کا، ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سن لیا آپ نے آیت؟ یہی رسول اللہ نے اس کو پڑھا، کیا سمجھا رہے ہیں؟ کمپلیٹ اسلام، مکمل اسلام سمجھانے کے لیے رسول نے یہ آیت پڑھی، اور جب آیت اس نے سنی، اچھا چونکہ وہ عربی ہے اس کو ترجمہ کی ضرورت تھی نہیں نا، سمجھ گیا، میں اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر شر کرے گا اسے دیکھے گا۔ آیت سنی،
وہ اعرابی کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ بہت شکریہ, میری سمجھ میں پورا اسلام آ گیا, میری سمجھ میں پورا اسلام. یہ کہہ کے مسجد سے نکلا. کچھ لوگوں نے مذاق اور ہنسی کے انداز میں, یا رسول اللہ تو پورا اسلام سمجھ میں جا رہا ہے. رسول نے کہا اسے کچھ نہ کہو, وہ فقیہ بن کے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور حق سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ضرورت. اللہ. اور میرے عزیزو, بس اب میں گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں یہ کہہ کے کہ دیکھیے ایک بات محسوس کریے گا, آج جو گلوبل سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس سچویشن میں بھی اگر کوئی قیادت, کوئی لیڈرشپ صرف اس لیے میدان میں ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ظالم کے فرما برداری نہیں کریں گے, تو آپ دیکھیے بنام میں اسلام حاکم تو آپ کو 56 ملکوں میں ملیں گے, نماز بھی ہے, قرآن بھی ہے, تلاوت بھی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین صرف زبان تک ہے یا میدان عمل میں ہے. عزیزو ایک بات محسوس کریے گا, اس لیے کہ دشمن ہمارے اندر کے مسائل کو نہیں دیکھتا, اسے تو صرف دشمنی ہے اسلام سے. ہم الجھے ہوئے ہیں اپنے مسائل. دیکھنا یہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے اور دین کے لیے جو قربانیاں آل محمد نے دی ہیں وہ تاریخ میں کسی اور نے نہیں دی. اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آج دنیا کے ہر گوشے میں, ہر علاقے میں اسی مظلوم کی یاد میں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ دیکھو انسانیت کی بقا کے لیے مولا نے قربانی پیش کی ہے, آقا نے قربانی پیش کی ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اولاد رسول, اولاد علی و بطول کس طریقے سے شہید کیے گئے اور کتنا ظلم آل محمد پر ہوا, اگر آپ محسوس کریں تو دیکھیے شہادت ایک منصب کا نام ہے, مسئلہ شہید سے نہیں ہے, مسئلہ ان مصائب و آلام کا ہے. مولا سجاد سے منہال کوفی نے آ کے کہا آقا آپ کب تک گریا کریں گے؟ سوال کیا مولا آپ کب تک روئیں گے؟ کیونکہ امام پوری زندگی کربلا والوں کو یاد کر کے روتے رہے. کبھی قصاب کو دیکھا جانور ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, کہا مولا نے پانی پلایا ہے بھائی اسے؟ کہتا آقا ہم جانور اس وقت تک ذبح نہیں کرتے جب تک پانی نہ پلا لیں. تو میرا امام کربلا کو رخ کرتا تھا, کہتا ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. پانی آیا, پانی کو دیکھا, کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں, یہی پانی نہ میرے اکبر کو ملا نہ میرے اصغر کو ملا, آلاتش تھا نا, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے. چوتھے امام نے کربلا میں دیکھا, رو کے کہتے تھے کہ یہ پانی نہیں ملا. یاد آتی ہے, یاد آتی ہے. کون یاد آتا ہے؟ کربلا میں جو پیاسے شہید ہوئے. عزیزو یہ تصور کریے گا, دیکھیے ہم نے کربلا آنکھوں سے نہیں دیکھی, ہم نے کربلا آنکھوں سے نہیں دیکھی, صرف ہم بیان کرتے ہیں, آپ تڑپ جاتے ہیں. لیکن ذرا تصور کرو جس نے کربلا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو, جس نے اپنے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ دیکھا ہو, اور جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں, جس نے اپنے جوان بھائی کا لاشا دیکھا ہو, اس پہ کیا نہیں گزرتی ہوگی. منہال نے آگے کہا آقا بہت روئے, کب تک آپ روئیں گے, کب تک گریا کریں گے؟ مولا نے کہا منہال تو نے قرآن نہیں پڑھا, یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا,
کہا قرآن یہ کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ ایک یوسف جدا ہوا تھا، ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ اے منہال کربلا میں تو میرے 18 یوسف۔ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے آقا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ حمزہ سید الشہداء آپ کے قبیلے سے، جعفر طیار آپ کے گھرانے سے، مولا شہادت تو آپ کا میراث ہے۔ کہا منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بے ردا بازاروں میں گھمایا جائے؟ منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں، انہیں نامحرموں کے تماشائیوں کے مجمع میں لایا جائے؟ اب منادی یہ آواز دے کہ نبی کے نواسیاں ہیں یا علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر کسی نے آگے چوتھے امام سے سوال کیا مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب و آلام کہاں پہ پڑے؟ عزیزوں میرے چوتھے امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، یہ نہیں فرمایا جب میرا بابا شہید ہوا، یہ بھی نہیں فرمایا جب میرے کڑیل جوال کے سینے پہ نیزے کی انی لگی، یہ بھی نہیں فرمایا جب لاشوں کو پامال کیا گیا، یہ بھی نہیں کہا جب خیموں میں آگ لگی سر جھکا کے کہا الشام الشام الشام۔ کہتا مولا شام میں کیا تھا؟ کہا شام میں تماشائیوں کا مجمع اور اتنا جمع غفیر تھا، کبھی ہم آگے بڑھائے جاتے تھے کبھی پیچھے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس ایک روایت اور آج کی مجلس یہیں پہ میں روک دوں گا اور روایت سن لیجئے عزیزو۔ یہ معلوم ہے آپ کو عالم غیر معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ علی کی بیٹی ہے، بنت علی ہے، قافلے کی سالاری بھی کر رہی ہیں، بچوں کا خیال بھی رکھ رہی ہیں، غذا بچوں کو کھلا دیتی ہیں۔ زینب ہے نا، قافلے کو سنبھالنا ہے، سکینہ کو دلاسا دینا ہے، سجاد کو تسلی دینی ہے، لیلا و فروا کو دلاسا دینا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مسائل میری پھوپھی اماں پہ پڑے، نیزہ اور تازیانہ کسی بی بی کی طرف بڑھتا تھا میری پھوپھی اماں اپنی پشت کو آگے کر دیتی تھی۔ اب چوتھے امام فرماتے ہیں جب ہمیں یزید کے محل کی طرف لے کے جایا جانے لگا تو کئی دروازے تھے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے قید خانہ، شام کا بازار، میری پھوپھی اماں کبھی کہیں کسی مرحلے پہ جھجکی نہیں، کہیں رکی نہیں، کہیں گھبرائی نہیں۔ فرماتے ہیں امام کہ یزید کے محل میں جب ہمیں لے کے جایا جا رہا تھا، ایک محل سے دوسرے میں گزرے، دوسرے سے آگے پڑھے، ایک مقام پر جب سامنے یزید کا دربار تھا میری پھوپھی اماں زمین پہ بیٹھ گئی۔ فرماتے ہیں میں قریب آیا، میں نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ تھک کے بیٹھ گئی ہیں؟ پھوپھی اماں کیا آپ تھک گئی ہیں؟ کہا نہیں بیٹا سجاد، زینب نہیں تھکی ہے۔ تو پھوپھی اماں یہاں آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ ابھی تو دربار میں جانا ہے۔ کہا بیٹا سجاد بابا نے میرے وعدہ کیا تھا اے زینب جب یزید کے دربار میں جائے گی تیرا بابا جائے گا۔ یہ کہہ کے کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا امیر المومنین، سجاد چلو میرا بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق فاطمۃ الزہرا بیہا بالہا بنیا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ حاضرین و ناظرین کی تمام تر نیک حاجات کی تکمیل فرما۔ بر الہا
جو مریض ہیں بیمار ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجلانے کی توفیق عطا فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ حصول علم کا جذبہ عنایت فرما اور دیگر تجھے واسطہ محمد و آل محمد جو زہر امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین رب عاشور چھوٹی شہزادی سے یہ کہتے تھے حسین اے میری جان سکینہ اے میری جان سکینہ ارے تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ 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 اماں کی آغوش میں سو جانا سکینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ اللہ کسی بیٹی کو دکھلائے نہ وہ غم جو غم تمہیں خود دے کے چلے جائیں گے کل ہم کل تم کو نہ مل پائے گا یہ بابا کا سینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ یہ بات غنیمت ہے تیرے واسطے بیٹا سینے پہ میرے چین سے سو جا میری دکھیا کل خاک میں مل جائے گا زہرا کا نگینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ 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 ایک بات میں سمجھاتا ہوں اے بیٹی ابھی سے شکوہ نہیں کرنا کبھی ماں سے پھوپھی سے سونے کے لیے رات کو ضد کرنا کبھی نہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ مانگوں گا دعا میں تیری خیر یہ خدا سے محفوظ رکھے وہ تجھے ہر رنج و بلا سے راس آئے سفر کا یہ مہینہ تم
کہتے ہیں جسے داغ یتیمی میری دکھیا، کل سر پہ تیرے باپ کا سایہ نہ رہے گا، یہ اہل ستم دکھلائیں گے یہ تجھ سے بھی کینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، ہاں تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، ہاں جو درد تجھے دیں گے لیں میں بھی سہوں گا، تم ناکے پہ اور برسر نیزہ میں چلوں گا، وعدہ ہے اکیلا تمہیں چھوڑوں گا کبھی نہ، ہاں تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، 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 ہاں جو درد تجھے دیں گے لیں میں بھی سہوں گا، تم ناکے پہ اور برسر نیزہ میں چلوں گا، ارے وعدہ ہے اکیلا تمہیں چھوڑوں گا کبھی نہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، ہو جائے گی تو قید تیری آہو بکا بھی، مادر بھی تیری پھوپھیاں بھی اور زین العبا بھی، تم کو اسی زندان میں سونا ہے سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، اللہ کسی بیٹی کو دکھلائے نہ وہ غم جو ہم تمہیں خود دے کے چلے جائیں گے کل ہم، کل تم کو نہ مل پائے گا یہ بابا کا سینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے
بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شیخ سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شیخ سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جو دریا آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جا سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، میری غربت پہ چچا جان کا سر رو
ہمارا بابا. یہ صدا قبر سے معصومہ کیا اے محسن, یہ صدا قبر سے معصومہ کیا اے محسن. ساتھ قائم کے چلے آنا دوبارہ بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. علی اصغر علی اصغر اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. ماں کی آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے, ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے. تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے, تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے. میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے, آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے. لوٹ کے اصغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلواؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. بھول نہیں سکتی ماں اصغر پیاسے ہونٹ تیرے بیٹا, خالی گود ہے اور زندہ ہے, آجا ماں کے پاس آجا. آنند مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. کانوں سے تپکا ہے لہو, کانوں پہ میرے کانوں سے تپکا ہے لہو, کانوں پہ میرے ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا, سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا.
دربار دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں ہے چاک گربان حیاتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا حسن 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 بابا پڑھو نہیں پڑھو بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دست بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چرائی رو کے چچا پاس شیم مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زنداں کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میرے کھلتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں رخسار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان بازو بندھے بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا گش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ
پاؤ گے بیاں میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں سب ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیماں کہہ کر بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ جزاک اللہ یا حسین